ایک عام سوال طلباء کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ آیا خطبات سے دیکھ کر بیان کو یاد کرنا، بیان کو تیار کرنا، یہ خطابت کے فن اور ماہرین فن کی روح سے کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ خطبات جو آج کل چھپ چکے ہیں، بڑے بڑے اکابرین کے خطبات ہیں، یا پھر آج کے دور کے جو مقررین ہیں، خطباء ہیں، ان کے خطبات چھپ کر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ ان خطبات سے دیکھ کر بیان کرنا گویا کہ آپ تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایک رٹی رٹائی تقریر اور بیان کر رہے ہیں، جس میں الفاظ بھی آپ کے نہیں ہوتے، مواد بھی آپ کا تلاش کردہ نہیں ہوتا، اور وہاں پر جو جملے ہوتے ہیں، جو ترتیب ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی نہیں ہوتی۔ اگر تو آپ واقعتاً ایک خطیب ہیں اور میدان خطابت میں اترے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے عوام الناس کو، لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے، لوگوں کو میں نے رہنمائی فراہم کرنی ہے، تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ خطبات کو ہاتھ تک نہ لگائیں۔ خطبات جو چھپتے ہیں یہ کس لیے ہوا کرتے ہیں، یعنی ان کے چھپنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے چھپنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان خطباء نے اس وجہ سے خطبات چھپوائے ہوں، یا ان کے متعلقین، مریدین، متوسلین، ان کے معتقدین نے خطبات اس وجہ سے چھپوائے ہوں تاکہ آنے والے خطباء ان خطبات کو دیکھ کر خطبہ جمعہ دیں، ان خطبات کو دیکھ کر اپنے بیانات کریں۔ ہرگز ان مقاصد کے لیے خطبات کو نہیں چھاپا جاتا۔ کتابیں ہرگز اس حوالے سے تیار نہیں ہوتی، بلکہ ان کے تیار کرنے کا مقصد نمبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس عظیم خطیب کا ایک ایک جملہ، ایک ایک دلیل وہ تاریخ کے اوراق کے اندر محفوظ ہو جائے، ایک علمی وراثت کے طور پر، ایک علمی ورثے کے طور پر۔ اور نمبر دو، عوام الناس کے جو قرآن و سنت سے شغف نہیں رکھتے، یا ان کی رسائی ان علوم نبویہ تک نہیں ہے، تو وہ ان خطبات کو دیکھ کر اس بیان کو جو انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی علم کی پیاس کو بجھا سکیں۔ ان مقاصد کے لیے خطبات کو چھاپا گیا ہے، نہ کہ ان مقاصد کے لیے کہ علماء، طلباء، خطباء خطبات قاسمی، خطبات فاروقی، خطبات حکیم الاسلام اور فلاں فلاں خطیب کے خطبات کو لے کر اسی سے خطبہ جمعہ دینا شروع کر دیں، اسی سے بیانات کرنا شروع کر دیں، اسی سے اپنی پوری کانفرنس گزارنا شروع کر دیں، اسی سے اپنی محفلیں جو ہے ان کو مکمل طور پر انہی خطبات کے سہارے چلانا شروع کر دیں۔ ہرگز ان مقاصد کے لیے خطبات کو تیار نہیں کیا گیا۔ تو ہاں، جو خطباء اور علماء ہیں، اگر وہ خطبات دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ان کا خطبات دیکھنے کا مقصد کیا ہو، یعنی آپ نے خطبات کی کتاب لی، اس خطبات کی کتاب کو لینے کا مقصد کیا ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس خطیب نے اس اپنے بیان کی سٹارٹنگ کیسے کی ہے، اس کا آغاز کیسے کیا ہے۔ آپ گویا کہ اس خطبے سے آغاز سیکھ سکتے ہیں۔ اس آغاز کو عوام کے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اس سے آپ اپنے آغاز کو سیکھ سکتے ہیں کہ اچھا اس طرح بیان کو شروع کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس خطیب نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ کیا، تفسیر کی، تشریح کی، وضاحت کی، صراحت کی، کس طرح وہ آیت کو لے کر چلا، کس طرح اس آیت کے ضمن میں حدیث پاک لے کر آیا، کس طرح اس آیت کے ضمن میں شعر لے کر آیا، واقعہ لے کر آیا، کوئی دلیل لے کر آیا، کوئی پوائنٹ لے کر آیا، کوئی چھٹکرا لے کر آیا، کوئی بھی چیز جو لے کر آیا ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ خطیب کس طرح لے کر آیا۔ بس آپ نے ان خطبات اور جو جتنے بھی بیانات ہیں جو چھپ چکے ہیں، ان سے ان چیزوں کو اخذ کرنا ہے۔ اسی طور پر اس خطیب نے حدیث پاک بیان کی ہے، اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا طرز کیا تھا اس کا، آپ نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے۔ حدیث پاک تو معمولی، یعنی کہ حجم کے اعتبار سے معمولی تھی، لیکن اس خطیب نے اس حجم کے اعتبار سے جو چھوٹی سی حدیث پاک تھی اس کو کس طرح بڑھایا، پھیلایا، اور پھر اپنے مواد، اپنے جو کلمات تھے، اپنے جو جملے تھے، اس کے ذریعے سے اس حدیث پاک کی وضاحت اور صراحت کیسے کی ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو اس خطبات کی کتاب سے اخذ کرنا ہے۔ اور اشعار کا استعمال کیسا تھا، جملے کیسے استعمال کیے ہیں، اور اسی طور پر جو ہے وہ خطیب جب اپنے موضوع کو ختم کرنے پہ آتا ہے، اپنی ایک بات کو کمپلیٹ کرتا ہے، تو اس موقع پر اس کا انداز تکلم کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آخری جو نقطہ عروج ہوتا ہے، جہاں پر جا کر اس نے سٹاپ کرنا ہوتا ہے، سانس لینا ہوتا ہے، وقفہ لینا ہوتا ہے، وہاں پر وہ جملے کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ خطبات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ من و عن جو خطیب نے لکھا ہوا ہے میں اسی خطبے کو جو ہے عوام الناس کے سامنے جا کر بیان کر دوں، تو یاد رکھیے گا آپ بچوں والا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا،
ان کو تقریر لکھ کر دی جاتی ہے، وہ رٹا مار کر دیکھ کر یاد کر کے عوام الناس کے سامنے سنا دیتے ہیں۔ عزیز خطبہ عظام، آپ بچے نہیں ہیں، آپ قوم کے راہبر ہیں، آپ قوم کے رہنما ہیں۔ آپ نے قوم کو مستقبل کے حوالے سے گائیڈنس پیش کرنی ہے، ان کی آپ نے جو ہے رہنمائی کرنی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے خطبات کو رٹ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام الناس کی رہنمائی ہوگی، عوام الناس کو گائیڈنس ملے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ آپ کو از خود از سر نو کتاب و سنت سے اور اکابرین کی جو خطبات سے ہٹ کر کتابیں ہیں ان سے آپ کو استفادہ کرنا ہوگا۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں، اور خواہ وہ سیرت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، صحابہ اکرام کی ہو، اہل بیت کی ہو، یا دیگر ہستیوں کی سیرت ہو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہو، آپ ان کتابوں سے ٹچ کریں اپنے آپ کو، وہاں سے مواد کو لیں اور اپنے پھر صلاحیت کے بل بوتے پر اس مواد کو ترتیب اور تکنیک دے کر جوڑنے کے بعد جو ہے آپ عوام الناس کے سامنے بیان کیجئے۔ خطبات سے ہرگز آپ نے بیان نہیں کرنا۔ اب دیکھیں نا، خطبات کو آپ دیکھ لیں، کسی خطیب نے 1993 کو بیان کیا تھا، کسی نے 98 کو کیا تھا، 2003 میں، 7 میں، 10 میں، 16 میں، اور یہ 2020 جا رہا ہے۔ تو کیا 2020 اور 1993 برابر ہے؟ اس وقت کا ماحول، اس وقت کی سوسائٹی، اس وقت کا معاشرہ، اس وقت کے جملے، اس وقت کے الفاظ، اس وقت کے لوگ، اس وقت کا ماحول، کیا یہ 2020 سے مطابقت رکھتا ہے؟ دنیا بدل چکی ہے، دنیا بدل چکی ہے۔ تو اب وہ والے جملے جو 1993 کے تھے وہ 2020 میں شاید استعمال نہ ہو سکیں۔ تو اس لیے آپ نے جدید دنیا ہے آپ کے سامنے، اور آپ بھی جدید ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جدید دنیا میں رہ رہے ہیں تو آپ بھی جدید ہیں، تو آپ نے قدیم باتوں کو ایک جدید انداز کے اندر عوام الناس کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی صلاحیت کا استعمال کریں گے، اپنے اندر جو چھپا ہوا ہے خطیب ہے اس خطیب کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے خطبات کا مطالعہ کر کے ہی بیانات کرنے ہیں تو یاد رکھیے گا، جو آپ کے من میں خطیب ہے وہ کبھی بھی بیدار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سویا رہے گا، وہ ہمیشہ سویا رہے گا۔ تو اس لیے آج سچی بات پوچھیں تو اکثر و بیشتر خطبہ ایسے ہیں جو اپنے اکابرین اور اپنے اسلاف کے جو خطبات ہیں ان سے مطالعہ کر کے جمعے پڑھا رہے ہیں، ان سے مطالعہ کر کے ربیع الاول کی محافل، محرم الحرام کی محافل، رمضان کی محافل اور دیگر مواقع کی جو محافل ہوتی ہیں ان میں گزارا کر رہے ہیں۔ عزیز خطبہ عظام، آپ بہت بڑی ذمہ داری پر فائز ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ اس عظیم ذمہ داری پر فائز ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کو یہ جو ذمہ داری سونپی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت سونپی ہے۔ اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش تب نہیں ہو سکتے کہ جب ہم خطبات سے دیکھ کر جو ہے عوام الناس کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہاں تب ہو سکتے ہیں کہ جب ہم تمسک اختیار کریں کتاب اللہ سے، تمسک اختیار کریں سنت رسول اللہ سے، تمسک اختیار کریں اکابرین کی کتب سے، اسلاف کی کتب سے، ائمہ کی کتب سے، محدثین مفکرین کی جو تصریحات ہیں ان سے، خود سے تمسک اختیار کر کے اس مواد کو اخذ کر کے اس تمام تر میٹر کو، میٹیریل کو لے کر اپنے جملوں کے اندر، اپنے لفظوں کے اندر، اپنی صلاحیت کے انداز میں عوام الناس کے سامنے پیش کریں گے تو پھر آپ اور میں جو ہے اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ ورنہ پھر یہ ایک راگ ہے جس کو ہم الاپ رہے ہیں، یہ تو ایک نعت خوانی ہوئی کہ نعت کسی کی لکھی ہوئی ہے اور پڑھنے والا کوئی اور ہے، جملے اس کے نہیں، الفاظ اس کے نہیں، چناؤ اس کا نہیں، انتخاب اس کا نہیں، بس اس کے پاس آواز ہے کہ اس آواز کے زیر و بم کے تحت جو ہے وہ اس نعت کو ڈھالے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو پھر آپ میں اور نعت خوانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خطیب نعت خوان نہیں ہوا کرتا، خطیب کے جو الفاظ اور جملے ہوا کرتے ہیں وہ اس کے اپنے ہوا کرتے ہیں، لیکن جو نعت خواں ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ جملے بھی اس کے ہوں، الفاظ بھی اس کے ہوں، انتخاب بھی اس کا اپنا ہو، مضمون بھی اس کا اپنا ہو، نظریہ بھی اس کا اپنا ہو۔ نہیں، نعت خواں کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے، بلکہ اکثر و بیشتر تو نعت خوانوں کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ مضمون کسی کا، انتخاب کسی کا، نظریہ کسی کا، سوچ کسی کی، الفاظ کسی کے، جملے کسی کے، عقیدہ کسی کا، بات کسی کی، زبان، سر، لب و لہجہ وہ نعت خواں کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن جو خطیب ہوتا ہے، خطیب کے ہمیشہ جملے بھی اپنے ہوتے ہیں، الفاظ بھی اپنے ہوتے ہیں، تشریح بھی اپنی ہوتی ہے، تصریح بھی اپنی ہوتی ہے۔ لیکن آج کل جو ہے یہ کہہ لیں کہ زمانے کے اندر شاید تغیر کی وجہ سے، تبدل کی وجہ سے
بلکہ میں تو یوں کہوں گا تنزلی کی وجہ سے، کتابوں سے روگردانی اختیار کرنے کی وجہ سے، کتابوں کو نہ کھنگالنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ریت چل پڑی ہے کہ ہم آواز اپنی استعمال کرتے ہیں، گلا اپنا استعمال کرتے ہیں، جملے کسی اور کے ہوتے ہیں اور حروف کسی اور کے ہوتے ہیں، الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں، نظریہ کسی اور کا ہوتا ہے، سوچ کسی اور کی ہوتی ہے، احساسات کسی اور کے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خطیب ایسا شخص نہیں ہوا کرتا۔ خطیب اگر آپ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو خطیب سمجھتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے جملے استعمال کرنے چاہیے، اپنے صلاحیت کے بل بوتے پر جو آپ نے حاصل کیا ہے اکابرین کی کتب سے، اس کو اپنے انداز کے اندر، اپنے جملوں کے اندر، اپنے لفظوں کے اندر، اپنے طرز تکلم کے اندر ڈھال کر، اس سانچے میں ڈال کر عوام الناس کے سامنے پیش کیجئے گا، تو پھر آپ کے بارے میں سمجھا جائے گا کہ آپ واقعتاً خطیب ہیں، ورنہ پھر آپ نعت خواں ہیں۔ اس آخری جملے کو جو ہے آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے کہ اگر خطبات سے آپ مطالعہ کر کے بیان کرتے ہیں تو آپ کی مثال نعت خواں والی ہے کہ جو کسی بھی شاعر کے اشعار کو اپنے آواز کے تحت جو ہے عوام الناس کو سنا دیتا ہے۔ اگر آپ جو ہے اس طرح کر رہے ہیں تو پھر نعت خواں میں اور آپ میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا را خطبات کی جان چھوڑیں۔ خطبات جو ہیں وہ ویسے آپ فن کو سیکھنے کے لیے خطبات کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن عوام کو مواد دینے کے لیے، میٹر اور میٹیریل دینے کے لیے، عوام کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے خطبات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کا، اپنے سامعین کا نقصان کر رہے ہیں۔ بیدار ہو جائیے عزیز خطباء عظام، اپنے آپ کو اس حوالے سے چوکنا کر لیجئے، مطالعہ کیجئے جس طرح اکابرین نے مطالعہ کیا۔ جن لوگوں کے خطبات آپ چھپے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا وہ بھی کسی کے خطبات سے دیکھ کر بیان کر دیا کرتے تھے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ آج ہم جن خطباء کے خطبات کو دیکھ کر اپنے جمعے گزار رہے ہیں، محافل گزار رہے ہیں، اپنی نشستیں کی نشستیں گزار رہے ہیں، سال کا سال گزار رہے ہیں، ربیع الاول کی ہر رات اور ہر دن گزار رہے ہیں، کیا وہ خطباء بھی کسی کے خطبات کا مطالعہ کر کے بیان کر دیا کرتے تھے؟ نہیں عزیز خطباء عظام، اگر وہ ایسا کرتے تو آج زمانے کے اندر ان کے خطبات موجود نہ ہوتے، زمانے میں ان کی خطابت کا ڈنکا نہ بجتا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مستقبل کے اندر آپ کے خطبات بھی عوام الناس کے ہاتھوں میں ہوں اور آپ کی خطابت کا ڈنکا بجے اور آپ کی کوئی اتھارٹی، کوئی شخصیت خطابت کے میدان میں ہو، تو پھر آپ کو خطبات کا مطالعہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس کے علاوہ جو خطبات سے ہٹ کر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ کو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے عوام الناس کو گائیڈ کرنا ہے، عوام الناس کو رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ تو اس لیے جس طرح جن لوگوں کے خطبات ہم پڑھتے ہیں کم از کم انہی سے سیکھ لیں، جن اکابرین کے، جن اسلاف کے، جن خطباء کے خطبات کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جمعہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم ان اکابرین سے سیکھ لیں کہ انہوں نے بھی کیا کسی کے خطبات کا مطالعہ کیا تھا، انہوں نے کس چیز کا مطالعہ کیا تھا۔ تو آج ہم ان اکابرین کے نقش قدم پر کیوں نہیں چلتے؟ جس خطیب کے خطبات کو آپ پڑھ رہے ہیں میرے محترم، آپ اس خطیب کی جو زندگی ہے اس کو آپ فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس کے خطبات کو فالو کر رہے ہیں، اس خطیب کے مطالعے کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس خطیب کے تمسک بالسنہ کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس خطیب کے تمسک بالقرآن کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس خطیب کے اکابرین کی جو کتابوں سے اس کا تمسک تھا، لگاؤ تھا، سنگت اور رفاقت تھی، تعلق تھا، نسبت تھی، اس کا مطالعہ تھا، اس کا جگراتا تھا، رات دن مطالعہ کرنا تھا، آپ اس چیز کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ کیسی دو رنگی پالیسی پر ہم چل رہے ہیں؟ عزیز خطباء عظام، امت کی رہنمائی کا وزن اور بوجھ میرے اور آپ کے کندھوں پر ہیں۔ خدا را اس وزن کو محسوس کیجئے، اس ذمہ داری کا احساس کیجئے اور مکمل احساس کے ساتھ جو ہے میں اور آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، رٹی رٹائی تقریریں نہ کریں، خطبات سے دیکھ کر بیانات نہ کریں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے نعت خواں سمجھیں، اپنے آپ کو خطیب ہرگز نہ سمجھیں۔